أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجہلون۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 54 اور 55 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو؟ کیا بے شک تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ ہو کہ جہالت برتتے ہو۔ حضرات گرامی، یہاں پر جو تذکرہ چل رہا تھا، اس سے پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھیے لوگ کس طرح سے دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ نبی جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے جو ان پر ایمان لانے والوں کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کفر کرنے والوں کا، انکار کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ تو اب تذکرہ کیا گیا یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ صدوم کے علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ ایسی قوم تھی، آج بھی وہ بستیاں پڑی ہوئی ہیں بحر مردہ کے کنارے، جو ڈیڈ سی کہلاتا ہے، بحر مردہ اسے کہتے ہیں، جہاں پر اس ایسا سمندر جس کے اندر کوئی بھی جاندار جو ہے رہ ہی نہیں سکتا، زندہ ہی نہیں رہتا ہے کوئی، اور اس قدر اس میں نمک ہے کہ انسان اس میں ڈوبتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسی علاقے میں تھے، صدوم کا یہ پورا علاقہ تھا۔ لوط علیہ السلام وہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے، اور لوط علیہ السلام نے جو ان کو نصیحت کی، اللہ کی توحید تو بیان کی ہی ان کے سامنے، اللہ کی توحید بیان کی، شرک کو بیان کیا کہ کیسے تم جو ہے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک میں پڑے ہو اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو، اپنے عقائد کو خراب کر رہے ہو۔ ان کے اندر پھر جو ایک سب سے بڑی برائی اور بیماری تھی، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ وہ کہا اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، اور لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ بے حیائی کرتے ہو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ لوط علیہ السلام کا یہ قصہ کئی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں، انبیاء میں، سورہ شعراء میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ صافات میں، سورہ قبر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کا معاملہ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ایسی قوم میں جو گلے گلے تک برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی، اور یہ حرکتیں، یہ گناہوں کی حرکتیں، اور انتہائی کہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنے اندر کا جو فطری تقاضا ہے، جو شہوت ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے وہ مردوں کے پاس جاتے ہیں، عورتوں کے پاس نہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ مردوں سے ملتے ہیں اور ان سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اور آپس میں مباشرت کرتے ہیں، آپس میں صحبت کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یہ سورہ عنکبوت میں ذکر کیا کہ تم اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا علی الاعلان لوگوں کے سامنے یہ گندی حرکت کرتے ہو تم۔ یہ کتنا برا کام ہے، اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ کام ہے یہ، اور اس کو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو اور پوری قوم اس کے اندر مبتلا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو ذرا سوچو کہ عورتوں کا کیا ہوگا۔ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گی اور ان کے اندر بے حیائی اور گندگی پیدا ہوگی، ذہن میں بھی گندگی ہوگی، اور ان کی آنکھیں بھی ہوس سے بھری ہوئی ہوں گی، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بالکل گندگی میں گلے گلے ڈوبی ہوئی ہوں گی۔ تو مرد بھی اور عورتیں بھی جس معاشرے کے اندر اس قدر گندگی عام ہو، جس معاشرے کے ذہن پر، اس کے دل اور دماغ پر صرف اسی طرح کی گندی چیزیں سمائی ہوئی ہوں، وہ قوم کیا ترقی کر سکتی ہے؟ اس قوم کو کیا نیکی کی راہ پر وہ قوم چل سکتی ہے؟ کس قدر وہ برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔
اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے زبان سے ان کو جو سمجھایا اور جو کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی پیار سے، انتہائی محبت سے کہا کہ کون سے تم کیسے ہو، ایسے گندگی چیزیں کرتے ہو، فحش چیزیں کرتے ہو، اور تم جانتے ہو وانتم تبصرون۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ معنی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، سب ننگے دھڑنگے گندی حرکتیں کر رہے ہیں، تم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، اس قدر بے حیائی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ کام انتہائی غلط ہے، یہ کام انتہائی نازیبا ہے، اور پھر بھی تم اس کو کرتے ہو۔ اگلی آیت میں سورہ آیت نمبر 55 میں اللہ نے اس کی پوری وضاحت کر دی، یعنی بالکل کھول کر بیان کر دیا۔ پہلے تو صرف عائشہ کہا، اور اس کے بعد یہاں پر کھل کر بیان کر دیا، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم واقعی بے شک عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس آتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، تم ایسی قوم ہو کہ جو انتہائی جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم ہے یہ۔ اب اس طرح سے حضرت، یعنی ایک صحیح الفطرت آدمی تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، جس کی فطرت صحیح ہو وہ کام یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس میں مرد اور عورتوں کو رکھا ہے، مردوں کے اندر خواہشات ہیں، عورتوں کے اندر خواہشات ہیں، دونوں کا آپس میں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ملنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ نسل انسانی پوری چلتی ہے، ایک اچھا سا نظام، عمدہ سا نظام رکھا ہے، لیکن تم اس پورے نظام کو ہی اس پر کلہاڑی چلا رہے ہو اور اس کو توڑ کر رکھ رہے ہو، اور معاشرے کے اندر بدکاریاں اور بے حیائیاں اور گندگیاں پھیلا رہے ہو۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ یہ سماج کہاں جائے گا، یہ معاشرہ کہاں جائے گا، یہ بچے کہاں جائیں گے، ان کے دماغ پر کیا اثر ہوگا، یہ نوجوانوں کا کیا معاملہ ہوگا، انسانی نسل کیسے آگے بڑھے گی جب اپنی شہوتوں کے لیے تم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر مرد مرد کے پاس اور عورتیں عورتوں کے پاس جائیں گی، تو اس نسل انسانی کا کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ جو یہ فعل بد تم کر رہے ہو اپنی شہوتوں کو پوری کرنے کے لیے، تو تمہارا یہ کام انتہائی جہالت پر مبنی ہے، اور تم اس کے انجام سے بالکل واقف نہیں ہو کہ اس کا وبال کیسا ہوگا۔ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، عورتیں تو بدکاریوں میں پھیل جائیں گی، اور یہ حرکتیں تو وہ ہیں کہ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے صرف ایک لفظ کہہ دیا کہ جہالت، بل انتم قوم تجہلون، تم جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ یہ جہالت کیا ہے؟ یعنی یہ بالکل نہ سمجھی اور بالکل کوڑھ مغزی آدمی کی آنکھوں پر جب پٹی پڑ جائے اور حق بات بالکل سمجھ میں نہ آئے، یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، تو اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 56، 56 آیت نمبر، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، اور پھر ان کی قوم کے پاس جو جواب تھا، کوئی جواب نہ تھا، بس اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ لوط کو اور جو لوط پر ایمان لائے ہیں ان جیسوں کو اس گاؤں سے، اس بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ایسے ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے، لوط علیہ السلام جب بہترین نصیحت کر رہے ہیں تو ان کے پاس جواب جو ہے وہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو قوم بستی سے باہر نکال کرو، ان کو باہر نکالو۔ یعنی ایک اتنی نصیحت کا جواب اس اکھڑ پن سے اور اس برائی سے دیا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے نکلو، تم بڑے پاک بنتے ہو، بڑے پاک باز بنتے ہو۔ یعنی یہ آپ دیکھیے، یہ ذہن جب بن جائے کہ آدمی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ان کے اوپر عذاب دیا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہاں پر ہم نے 2 آیتیں کی تلاوت کی تھی، لیکن 3 آیتوں کی ہم نے وضاحت کر دی، چونکہ تینوں آیتیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ان کی قوم نے ان کو جواب دیا، اور اس بات کے جواب کے سوا کوئی اور جواب نہ تھا کہ آل لوط کو ان کے علاقے سے نکال، باہر کرو، اس بستی سے نکال دو، ہم کو اس طرح کی نصیحتیں نہیں سننی ہیں اور ہم کو ان کی بات نہیں ماننی ہے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ تذکرہ بھی آگے کی آیتوں میں جاری رہے گا۔